بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر اس میں ایک بادیان کا پھول ڈال دیا جائے تب بھی پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی جاؤ، پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے پہلے لگاؤ، ایک ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت وضو کر کے سو جایا کرو، برکت ہوگی۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے، زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ نہار منہ شہد کھانے سے آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ ہارٹ اٹیک سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو صبح کو روزانہ ایک سیب کھائیں اور روزانہ نہار منہ ایک لہسن ضرور کھا لیا کریں۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بد ہضمی سے ہونے والی گیس اور سر کے درد کے لیے نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے، اس طرح چاول کھلے کھلے بنتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ خوبصورت ہو تو ایک کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ میٹھا تربوز کھانے سے شوگر نہیں ہوتی۔ جلدی دبلا ہونا ہے تو لیموں والا پانی پیا کرو۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جائے گی۔ رات گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان رکھنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دیں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگا دو۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار منہ انار کھائیں، صحت یاب ہو جائیں گے۔ اپنی خوراک حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے۔ چائے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنے سے نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ شیر جیسی طاقت حاصل کرنی ہے تو یہ چیزیں ضرور کھائیں: لسوڑے کا اچار، کالے چنے اور شلجم۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا
صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس خارج ہونے لگے تو یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ نزلہ زکام کی شکایت ہو تو خشخاش کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ ذہن میں فحش یعنی برے خیالات لانے سے بڑھاپا جلدی گھیر لیتا ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لو، پیشاب کھل کر آئے گا۔ جو عورت چہرے پر زیادہ بھاپ لیتی ہے وہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتی ہے۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہے وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ برتن رات کے وقت دھو کر سویا کریں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند والے انسان اداس ہی رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہیں، یادداشت اور نظر کبھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ دیں تو گردن اور پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے تو 1 پاؤ بادام، 1 چٹانگ سونف، آدھ پاؤ زرشک، آدھ پاؤ کشمش، ان سب چیزوں کو ثابت مکس کر لیں۔ یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں۔ دن میں وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں۔ پہلے اپنے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی مقدار بڑھائیں۔ اگر مزید صحت و تندرستی چاہتے ہیں تو اس سارے مرکب میں صرف 10 گرام کلونجی ملا دیں اور اس کا استعمال شروع کر دیں۔ چند ہفتوں میں اپنی صحت اور تندرستی کا کمال دیکھیں۔ شوگر کے مریض ہوں یا ہیپاٹائٹس کے، پٹھوں کا مسئلہ ہو یا اعصابی قوت خاص کی کمزوری، سب کے لیے نہایت صحت افزا ٹوٹکا ہے۔ اچھا لگے تو لائک ضرور کریں۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بد ہضمی جیسے امراض سے بچے رہیں گے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کرو۔ کنگھی پر لیموں لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ تیز چلنے والا انسان تیز دماغ کا ہوتا ہے۔ رات کے وقت جوئیں نہیں نکالنی چاہیے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ سوڈے والے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ بدن پر سرخ دھبوں کا پڑ جانا کالے جادو کے ہونے کی علامت ہے۔ واش روم اور غسل خانے سے پیلے دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ نمک فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ جو لوگ کھانوں میں نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر نہانے والی عورتوں کے
بدن کی جلد ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ زیادہ ناراض رہنے اور ذہنی دباؤ سے چڑچڑے پن کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے کا استعمال کریں۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے والے افراد کے بال روکھے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں سولر پینل لگا ہو وہاں کے افراد کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے بدن میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ کچا پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کھانا ہمیشہ ہاتھ سے کھانا چاہیے، چمچ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاتھ سے کھانا کھانے سے برکت ہوتی ہے اور اندرونی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا رس پلاؤ۔